بات کرو ابو بکر عمر کی امامت بلکہ ان کا اسلام ثابت کرو. بس چھوڑ دو امامت بھی چھوڑ دو, اسلام ان کا ثابت کرو, ختم بات. جی سر. اچھا جو صدیق کو گالی دیتا ہے میں اس کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں, اس کی امامت کو کیسے مانوں گا؟ تم بے غیرت ہو, تمہیں بغیر کھلا. ہم دنیا میں اسی لیے بدنام ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے قیامت کے دن یہی سرٹیفکیٹ بدنامی کا ہماری نجات کا سبب بن جائے انشاءاللہ. یارو میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اگر آسمان کے نیچے صدیق مومن نہیں تو پھر سوائے ہستی پہ کوئی مسلمان پیدا ہی نہیں ہوا ہے. تم گفتگو کرتے ہو, آج شرم آتی ہے. ان پڑھ جاہل ذاکر اپنے سر پر صرف کالے عمامے باندھ کر اس لیے لوگوں کے سامنے آتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات کو انگیخ دی جائے, انہیں کچلا جائے, انہیں مسلا جائے, لوگ مشتعل ہوں, فسادات ہوں اور ان کی چاندی کھری ہو جائے. اتنی شرم کی بات میں کہتا ہوں سب سے بڑا اس ملک میں آزادی اظہار کا قائل اور دائی اپنے اسٹیج سے کہتا ہوں, ہمارے نقطۂ نظر سے ہر شخص کو اپنے مذہب کے بیان کرنے کی آزادی ہونی چاہیے, لیکن مجھ سمیت کسی شخص کو اس بات کا حق حاصل نہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے اکابر کو برا کہے, ان کو گالی دے, اور صرف کسی کے اکابر ہی کیوں نہیں ان اکابر کو اور جن کی بڑائی کو تم نہیں مانتے نہ مانو, جن کی بڑائی کو محمد نے بھی مانا, محمد کے خدا نے بھی مانا ہے. تمہارے ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نہیں مانتے, نہ مانو, تم مانو گے تب بھی فرق نہیں پڑے گا, نہ مانو گے تب بھی فرق نہیں پڑے گا. تمہیں تکلیف کیا ہے؟ لڑائی کس بات کی لڑتے ہو؟ میں بتلاتا ہوں لڑائی کس بات کی لڑتے ہیں. لڑائی تذکرہ حسین کا, یاد حسین کی, ماتم حسین کا اور ذکر صدیق کا, فاروق کا. کوئی حیا کی بات کرو, کوئی شرم کی بات کرو. ہم نے ہمیشہ اس ملک میں امن و امان کی بات کی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. کوئی دلیل سے بات کرنا چاہے آئے ہم سے دلیل کے ساتھ بات کرے. صرف چار کالے بل دے کر آدمی عالم نہیں بن جاتا. جو ساری کائنات کے شیعہ علماء کو میرا چیلنج ہے, صرف سیالکوٹ کے ملانوں کو نہیں, ساری کائنات کے علماء کو میرا چیلنج, کوئی ماں کا لال آئے اور میرے ساتھ سامنے بیٹھ کے گفتگو کرے. اگر 3 منٹ اس مسئلے پہ گفتگو کر سکے کہ صدیق کو علی نے نہیں مانا تھا تو کعبے کے رب کی قسم ہے میں محمد کے منبر پہ قدم رکھنا چھوڑ دوں گا. اگر کوئی چوڑا چنار نہیں مانتا نہ مانے, اس کے ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تیرے ماننے سے بھی کوئی فرق نہیں, تیرے نہ ماننے سے بھی کوئی. اور جن کی بات کرتا ہے ان کے پاس آ کے چل, انہوں نے مانا, ان کی اولاد نے مانا, ان کے پوتوں نے مانا, ان کے پڑپوتوں نے مانا, اور جتنے حالات سادے تھے سب نے مانا, اور جو ان کا نہیں ہے وہ ان کو نہیں مانتا.
جو ان کا نہیں ہے وہ ان کو نہیں مانتا ہے. تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تیرے چاند پہ تھوکنے سے کوئی چاند گدلا ہو جائے گا؟ اگر کوئی نکلے ہوئے سورج کو اندھا اپنی آنکھیں بند کر کے کہتا ہے نہیں نکلا ہوا، ساری کائنات کہتی ہے نکلا، کہتا ہے مجھے تو نظر نہیں آتا، اس کو کہا جائے گا جا ڈس کے اسپتال جا کے اپنی آنکھوں کا آپریشن کروا. تجھ کو نظر نہیں آتا تو سورج کا قصور نہیں ہے. تیرے نظر نہ آنے سے سورج تو نہیں چھپ جائے. عجیب بات کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا تیرے ماننے سے میں نہیں مانتا. وہ تو کون ہے؟ میں چوڑا ہوں نا. نہ مان بھائی. تیرے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ تیرے مان اور نہیں مانتا نہ مان. تیرے ماننے سے کیا فرق ہے؟ ہم سے کیوں لڑتا ہے؟ لڑنا ہے تو حسین کے نانے سے جا کے لڑ، جس نے اپنی زندگی میں فاروق کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تھا، صدیق کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا. میں نے کھڑا کیا ہے. ان سے جا کے لڑ. آج نہیں لڑتا تو قیامت کے دن لڑ کے دیکھ لینا. تیرا شمار محمد کے ساتھ لڑنے والوں میں ہوگا، ہمارا ساتھ محمد کی بات پہ گردن کے جھکانے والوں کے ساتھ ہوگا. کہتا نہیں مانتا. تو کون ہوتا ہے نہیں مانتا؟ اور نہیں مانتا تو علی کو پوچھ اس نے کیوں مانا تھا. اور آج بات آئی ہے تو سن لو، یاد رکھنا بات کو. اور خدا کے فضل و کرم سے علماء کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ تم نے بھی یہ بات کبھی نہ سنی ہوگی. سن لو آج بات. نبی کی سنت کے 3 طریقے ہیں اس بات کے. سنت کہتے ہیں قولی سنت کو، نبی کے قول کو، نبی کے فعل کو، نبی کی تقریر کو. ایک بات نبی نے کہی وہ سنت ہے، کر کے دکھائی وہ سنت ہے، کسی کو کرتا ہوا دیکھ کے اس کو اس پہ ثابت رکھا وہ سنت ہے. آؤ اور میں تمہیں بتلاؤں. اور نبی نے ابو بکر کی امامت کو 3 سنتوں سے ثابت کیا ہے. قولی سے بھی ثابت کیا، فعلی سے بھی ثابت کیا، تقریر سے بھی ثابت کیا. غشی تاری صحابہ مسجد نبوی میں دم بخود بہتے حجرہ عائشہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس کے حجرے کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کا نام تجھ کو گوارا نہیں ہے. اس کے حجرے کی طرف کہ قرآن نے جس کو مومنوں کی ماں کہا ہے، اور جو اس کو ماں نہیں کہتا وہ مومن نہیں ہے. اور جو مومن ہے عائشہ اس کی ماں ہے، اور عائشہ جس کی ماں نہیں وہ مومن. قرآن کا فیصلہ ہے. ازواجہ، آؤ تم نہ مانو، ان کو مبارک ہو جن کو ایمان مبارک ہے. تمہارے ماننے سے کیا کرتا ہے؟ حجرہ عائشہ کی طرف نگاہ کیے ہوئے، اذان ہو چکی، نماز کا وقت آ چکا ہے. کواڑوں کی طرف نگاہیں لگائے کہ کونین کا تاجدار آئے اور ہماری امامت فرمائے. وقت بیتتا چلا جا رہا ہے. بلال باچشم نم اٹھے، آقا کے دروازے کے قریب ہو کے کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز. اندر سے کوئی آواز نہیں آتی. بلال کی آواز ٹوٹ جاتی ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے. آج اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، نہ جانے میرے آقا پہ کیا بیت گئی ہے. صحابہ منتظر، آہیں کراہوں میں اور سسکیاں چیخوں میں تبدیل ہونے لگی. اللہ، آج کیا وجہ ہے کہ کونین کا تاجدار ہماری امامت کے لیے نہیں آ رہا؟ سرور کائنات
बीमारी के आलम में अपने बिस्तर पे तशरीफ फरमा। उम्महातुल मोमिनीन गर्द में बैठी है। आका ने आंख खोली। आका, सहाबा आपकी आमद के मुंतजिर और बिलाल कई दफा आवाज दे चुका, सदा दे चुका है अस्सलाम। निगाह उठाई, फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, जाओ और फैसला आज इसी बात पे कर लो। कब कहा, किसको कहा और क्या कहा? बनु हाशिम के लोग मौजूद हैं, अपने दामाद मौजूद हैं, अपने चचा के बेटे मौजूद हैं, अकील मौजूद है, अली मौजूद है, इब्ने अब्बास मौजूद है, फुजैल मौजूद है, और तो और रसूल का बाप मौजूद है। वो बाप जिसके मुतल्लिक आका कायनात ने कहा था, इन्ना अब्बास अम्मी सिन वो अभी, अब्बास मेरा चचा ही नहीं मोहम्मद का बाप भी है। और वो अब्बास जब जंगे बदर में कैदी था और कैदियों के साथ बंधा हुआ था, तो सहाबा कहते हैं हमने आका के खेमे पे निगाह डाली, देखा कि आका के खेमे से सिसकियों की आवाज आ रही है। लोग इजाजत पाके हुजूर में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, आप और आपकी आंखों में आंसू। फरमाया मेरा चचा अब्बास कैदियों में बंधा हुआ है, मोहम्मद को चैन कैसे आ सकता है? वो चचा अब्बास ईमान ला चुका, इस्लाम कबूल कर चुका और सरवरे कायनात के दस्ते मुबारक से खलत फाखिरा हासिल कर चुका। सिर्फ चचा ही नहीं, बनु हाशिम का सरदार भी। और क्या कहूं, तुम्हारी रिवायात के मुताबिक हसन भी मौजूद है, हुसैन भी। लेकिन इमामत के लिए मेरे आका तूने पुकारा तो किसको पुकारा? ये सारे मौजूद। कहा मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, जाओ मेरे चचा अब्बास को कहो, मेरे दामाद अली को कहो, मेरी दो बेटियों के शौहर उस्मान को कहो, मेरे लख्ते जिगर हसन को कहो, फातिमा के जिगर गोशा हुसैन को कहो, तुम पीछे खड़े हो जाओ, आयशा का बाप आगे खड़ा हो जाए। मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, जाओ अबू बकर को कहो आगे खड़ा। और किसकी मजाल है कि दम मारो? कोई एतराज करके दिखे तो सही। वो एतराज करना था तो उस दिन करते, क्यों नहीं कहा? आका किसको आगे खड़े कर रहे हो? कौन बोले? किसकी मजाल है कि लफ्ज उठाई? और सिद्दीका बोली, मैंने कहा कि बोली नहीं, अर्श वाले ने बुलवाया ताकि बात पक्की हो जाए। कहा या रसूल अल्लाह, किसी और को कह दीजिए। निगाह उठाई, फरमाया ला यंबगी लिकौमिन अन यकून फीहिम अबू बकर अन यउम्महुम गैरो। अबू बकर के होते हुए कोई दूसरा मोहम्मद के मुसल्ले पे खड़ा होने की जुर्रत कर सकता ही नहीं है। मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, जाओ मेरे सिद्दीक को खड़ा करो। हाय हाय, तीसरी मर्तबा फिर खुदा ने कहलवाया। आका किसी और मसला किस तरह पक्का कर रहा है। कहा या अल्लाह हो
والمؤمنون الا ابا بکر، فرش والے بھی نہیں مانتے، عرش والا بھی نہیں مانتا. فرش والے عرش والا مانے تو اکیلے ابو بکر کو مانے. جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی امامت پہ کھڑا ہو جاؤ. بلال نے تب دستک دی، اندر سے ارشاد ہوا جاؤ میرے صدیق کو میرے جیتے جی میرے مصلی پہ کھڑا کر دو، کہ آنے والے جب کوئی اعتراض کرے تو کسی اور پہ نہ کرے، محمد پہ کرے، تاکہ اپنا ناتا تو اس سے توڑ لے. اعتراض کرنا ہے تو اس پہ کرو. اور سنو، قولی سنت یہاں ثابت ہوئی اور صدیق کی امامت کے لیے محمد کی تینوں سنتیں اکٹھی ہو گئی. کھڑے ہو گئے، ارشاد ہوا مجھ کو اٹھاؤ. آقا کیا بات ہے؟ فرمایا میں بنو ہاشم کو دیکھوں میرے ابو بکر کے پیچھے ہیں کہ نہیں ہیں، میں دیکھوں تو صحیح کہ پیچھے کون رہا ہے. کون ہے جس نے حکم سے سرتابی کی؟ کون جو میرے کھڑے ہوئے کو نہیں مانتا؟ جس کو میں نے آگے کیا ہے کون ہے جو اس کو پیچھے کرتا؟ دیکھوں تو صحیح. آقا کائنات اٹھائے گئے، حجرہ عائشہ سے قدم باہر رکھا، صفوں پہ نگاہ ڈالی، آسمان کی طرف رخ کیا، چہرہ گلنار ہو گیا. اللہ تیرا شکر، اپنے جیتے جیتے اپنی امت کو ایک امین کے سپرد کر کے جا رہا. باہر نکلے اور کونین کا تاجدار سچا نبی تھا. باہر نکلا، صحن مسجد خوشبو سے مہک اٹھا کہ محمد کریم آئے اور خوشبو نہ پھیلے. صحابہ نے خوشبو سونگھی، حدیث کے الفاظ کھنکارنا شروع کیا تاکہ ابو بکر کو پتا چل جائے کہ امام اعظم آ گئے ہیں، تاکہ صدیق کو پتا چل جائے کہ امام اعظم آ گئے، پیچھے ہٹ جائے. خوشبو صدیق نے بھی سونگ لی اور پیچھے ہٹنے لگے. کائنات کے امام نے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا جس کو محمد نے آگے کیا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، جس کو محمد نے آگے کیا وہ پیچھے ہٹ سکتا. فعلی سنت سے بھی صدیق کی امامت کو ثابت کیا. اور پھر اس سے بھی آگے نماز جاری رکھو. محمد نے بھی اسی صف میں کھڑے ہو کے نماز کی نیت باندھ لی جس صف میں صدیق کھڑا تھا. تینوں سنتوں سے ثابت. اعتراض کرنا ہے تو محمد پہ کرو، ہم پہ اعتراض کیا کرتے ہو؟ ان پہ کرو جس نے آگے کیا ہے، یا ان تین اماموں پہ کرو جس نے آگے اس کو کھڑا کیا جانا مان لیا ہے. تین اماموں نے مانا. علی پیچھے کھڑے، حسین، اور بولو حسین، حسن، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی پشتوں میں باقی 9 بھی زندہ تھے. اگر باقی 9 بھی زندہ تھے تو 12 کے 12 جس کے پیچھے کھڑے ہیں، تمہیں اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ جس کے پیچھے 12 معصوم کھڑے، تمہیں اس کے پیچھے کھڑے ہونے میں کیا ہے؟ بات کیا کرتے